السلام علیکم ویورز، اشرف سیل یوٹیوب چینل کے ساتھ خوش آمدید۔ آج 5 فروری ہے اور 5 فروری کو پاکستان کے عوام ایک قوم کی حیثیت میں کشمیری لوگوں کے ساتھ، کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا دن مناتے ہیں۔ یکجہتی کا یہ دن جسے ہم یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے جانتے ہیں، باقاعدہ طور پر یہ جو 5 فروری ہے، اس کو یہ 90 کی دہائی میں 1990 سے یہ منانا شروع ہوا۔ اس وقت کی پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو اور وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف، جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر قاضی حسین احمد کی تحریک پر ان دونوں لیڈرز نے پاکستان میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کا باقاعدہ ایک دن کے طور پر اس کو ڈکلیئر کیا۔ یہ جو ڈکلیریشن ہے پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے عوام کی طرف سے، پاکستان کی قیادت کی طرف سے، یہ ڈکلیریشن دراصل کشمیر کے جو لوگ ہیں، کشمیر کے جو عوام ہیں، جو 1 صدی سے تقریباً اپنے حق خود ارادیت کے لیے، اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود اپنی آزاد مرضی سے کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی اس جدوجہد کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان ہے۔ اگرچہ پاکستان پچھلے 76 سال سے، جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، پاکستان کی لیڈرشپ فرام جناح ٹو ناؤ، جو اب نگران حکومت ہے، ہر لیڈر نے، پاکستان کے عوام نے کشمیریوں کے ساتھ ہر سطح کے اوپر یکجہتی کا اظہار کیا۔ یہ جو یکجہتی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کا کشمیر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ پاکستان کی سرحدیں، پاکستان کے لوگوں کے مذہبی، جذباتی، ثقافتی، سماجی رابطے کشمیریوں کے ساتھ بہت گہرے ہیں، اور پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ کشمیر کے عوام کو وہ حق ملنا چاہیے جس حق کے لیے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر متفقہ قراردادیں منظور کی گئیں، اور وہ متفقہ قراردادیں یہی ہیں کہ کشمیر کے عوام جو ہیں، ان کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے کا حق ملنا چاہیے، اور یہ بڑا جائز سا حق ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا کشمیر کے ایک بڑے حصے کے اوپر قابض ہے فرام 1948، اور اس قبضے کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، چونکہ وہ خطے کا بڑا ملک ہے، دنیا کی بڑی مارکیٹ ہے، اکانومی میں اور دیگر شعبوں میں ترقی بھی کر رہا ہے، تو اپنی اس ترقی کو اور اپنی اس طاقت کو وہ اتنے برے، بے ایمانہ اور ناجائز طریقے سے استعمال کر رہا ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ ہم کشمیر کے اوپر یا انڈیا کی پالیسیز کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، اور میں یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ ایز اے اسٹیٹ ہمیں انڈیا سے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ریاست کے طور پر وہ اپنی جگہ پر ترقی کریں، ہمیں ان سے کوئی خار نہیں ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ آن میرٹ بات کریں۔ اگر وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں تو دے پرووڈ دیئر سیلف ایز ڈیموکریٹک نیشن۔ اگر وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں تو پھر انہیں سیکولر ثابت کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ڈیموکریسی کا دعویٰ کریں اور سیکولرزم کا نعرہ بلند کریں، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہم کشمیر پر قبضہ نہیں چھوڑیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر جمہوریت کی جتنی بھی اقدار ہیں ان کو بری طرح سے پامال کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں، اور آج کے دن اس چیز کو میں دہرانا چاہوں گا، کہ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی 9 لاکھ سے زیادہ مسلح افواج کا کیا کام ہے۔ اگر انڈیا اس کو اپنا روٹانگی سمجھتا ہے تو 9 لاکھ مسلح فوجیوں اور ریاستی جبر اور تشدد کے ساتھ وہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے؟ پھر نکالے فوج وہاں سے اپنی، اور پھر پتہ کرے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کا وہ ایک حصہ ہے، تو کرائے وہاں پر استصواب رائے کا ماحول پیدا کرے، اور انٹرنیشنل جو لوگ ہیں، مبصرین ہیں، اقوام متحدہ کی نگرانی میں وہاں پر ووٹنگ کروا لے۔ لوگ اگر جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ تو لے جائیں انہیں، لیکن اس طرح سے نہ کریں۔ یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ وہاں پر نسل کشی بھی کر رہے ہیں،
آپ نے وہاں پر 370 جو تھی آپ کے آئین کی شک اس کو بھی بلڈوز کر دیا، آپ نے 35A کو بھی ملیا میٹ کر دیا، اور وہاں پر آپ 80 لاکھ کی آبادی ہے، 80 لاکھ کی آبادی کے اوپر 9 لاکھ فوجی مسلط کیے ہوئے ہیں، یعنی 8 بندوں کے اوپر آپ کا ایک فوجی کھڑا ہوا ہے، اور مسلح فوجی ہے جس کے پاس گن ہے، اور وہ 8-9 نہتے اور بے کس اور مجبور لوگوں کو جن کے پاس سوائے حریت کے جذبے کے کچھ نہیں ہے اور وہ ختم نہیں کر پا رہے ہیں انڈیا، اس وقت ان کو تشدد کر رہے ہیں آپ۔ کشمیر کو آپ نے دنیا کی سب سے بڑی جیل اور عقوبت خانے میں بدل دیا۔ آپ کشمیر کو کیا غزہ بنانے کے چکر میں اور خود کو کیا اسرائیل بنانا چاہتے ہیں؟ ایسا مت کریں۔ اگر آپ ڈیموکریسی پر بلیو کرتے ہیں، اگر آپ سیکولرزم پر بلیو کرتے ہیں، تو اس کی جو روٹس ہیں اور اس کے جو ویلیوز ہیں ان کو اڈاپٹ کریں پریکٹیکلی، نکالیں فوج وہاں سے، کریں وہاں پر رائے شماری، پوچھیں لوگوں سے، غیر جانبدار مبصرین کی نگرانی میں، اقوام متحدہ کی نگرانی میں وہاں پر رائے شماری کروا لیں۔ لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو لے جائیں لوگوں کو اپنے ساتھ، لیکن اس طرح سے نہ کریں۔ یہ بہت ہی بھیانک اور خوفناک حکمت عملی ہے۔ آپ اس طرح سے اپنی طاقت کو انشور نہیں کر سکیں گے۔ اور میں یہاں پر دوبارہ یہ بات بتاتا چلوں بہت ہی درد دل کے ساتھ کہ کشمیر پر قبضہ کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈیا کی اپنی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ اور یاد رکھیں، دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی ناانصافی، جبر اور ظلم کے ساتھ کیا گیا تسلط جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کرتا، بلکہ جتنی دیر آپ تسلط وہاں پہ برقرار رکھیں گے آپ کو اتنے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ انسانی حقوق کی وہاں پہ پامالیاں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اور جبر کرتے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور اس میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے بھی آپ کو انڈورس کر دیا۔ یہ جو ظلم اور جبر ہے ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، اور جب یہ ختم ہو جائے گا، اگر قدرت نے اس کو ختم کیا تو پھر آپ کو ریبٹل کے طور پر سزا بھی ملے گی۔ جو میں نے لاسٹ ٹائم کہا کہ مودی صاحب آپ انڈیا کے گورباچوف بننے کی کوشش مت کریں، بی جے پی کو آپ وہ پارٹی نہ بنا دیں جس نے سوویت یونین کو تقسیم کر دیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسٹرانگلی ڈیولپ کریں، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں، توسیع پسندانہ عزائم سے تائب ہوں، جارحیت سے بچیں، خود کو خطے کا خام خواہ کا ٹھیکیدار بنانے کی کوشش مت کریں، ایک بڑا قابل عزت ملک بننے کی کوشش کریں، اور وہ تب ہی ہوگا جب آپ سب سے پہلے کشمیر سے ہاتھ کھینچیں گے، مسلح افواج کو واپس بلائیں گے، اور کشمیری عوام کو ان کا حق رائے دہی جو ہے وہ دینے کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں گے۔ اس کے لیے پاکستان آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ آپ کو کشمیری عوام کی خواہشات اور منگوں کا احترام کرنا ہوگا۔ پوری دنیا آپ سے یہ چاہتی ہے، انسانی حقوق کے ادارے آپ سے یہ چاہتے ہیں، اقوام متحدہ کے ایجنڈے کے اوپر کشمیر کا مسئلہ موجود ہے۔ امریکہ جیسا ملک جو آپ پر بہت مہربان ہے وہ بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس مسئلے کو منصفانہ بنیادوں پر حل کریں۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کو عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کریں، تاکہ اس خطے کے لوگ جو ان سے ہیں ان کو بھی خوشحالی کی زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ کشمیر کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جنگیں بھی ہو چکی ہیں، کشمیر کی وجہ سے اس خطے کے اندر روایتی غیر روایتی اسلحے کے انبار لگ چکے ہیں، کشمیر کی وجہ سے یہاں پر ایٹمی ہتھیار بن چکے ہیں، ایٹم بم بن چکے ہیں، کشمیر کی وجہ سے یہاں پہ خطرناک میزائل ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اور خدا نہ خواستہ کشمیر کی وجہ سے یہ سارے حالات جو ان سے ہیں کسی خرابی کا شکار ہو گئے، کسی تصادم کا شکار ہو گئے، تو پھر نہ آپ بچیں گے نہ کوئی اور بچیں گے۔ اس سے پہلے کہ معاملات اور حالات قابو سے باہر ہو جائیں، آپ انسانی حقوق تنظیموں کو سنیں، آپ اقوام متحدہ کا احترام کریں، آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے مطالبات پر کان دھریں، آپ کشمیری عوام کی جائز مطالبات کو سنیں، کشمیر سے فوجوں کو واپس بلائیں، اور کشمیریوں کے لیے جو ان کا حق ہے وہ ان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے، پاکستان اور پاکستان کا ایک ایک فرد کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے، اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، سفارتی طور پر، مذہبی طور پر، اور سماجی طور پر، ہر لحاظ سے ہم کشمیر کے عوام کے حق کے ملنے تک ان کے ساتھ ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر پر انڈیا کے لیے
سوچنے اور سمجھنے کا ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. انڈیا کو ایک اگر وہ خود کو جمہوریت اور سیکولر ملک کہتا ہے تو اس کے اوپر انڈین لیڈرشپ کو سوچنا ہوگا. اب تک کے لیے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں, پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم زیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.